السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول محبت کی ہوس ایپیسوڈ 1۔ دراب شاہ جو کہ ایک مافیا باز اور ایک کامیاب بزنس مین تھا، لیکن کچھ لوگ ہی اس کے مافیا کے دھندے کے بارے میں جانتے تھے، جبکہ اس کے دشمنوں نے کبھی اس کا چہرہ تک نہ دیکھا تھا۔ وہ اپنے کام کو بہت صفائی سے سر انجام دینے کا عادی تھا، جبکہ ساری دنیا کے لیے وہ ایک مغرور بزنس مین تھا۔ وہ ایک 24 سال کا گھمنڈی تشدد پسند انسان تھا جو کہ دشمنی اور بدلے پر ہی یقین رکھتا تھا، جس سے محبت لفظ سے نفرت تھی۔ محبت اور پیار جیسے لفظ اس کی ڈکشنری سے باہر تھے۔ وہ ایک عورت ساز تھا، لیکن عورت کو صرف ٹشو کی حد تک سمجھتا تھا۔ اگر اسے یقین تھا تو صرف اپنے رائٹ ہینڈ ہاشم پر اور لیفٹ ہینڈ دانیال پر۔ دوسری طرف نازلین ایک 18 سال کی لڑکی تھی جو کہ سی اے کرنا چاہتی تھی اور انٹرنس ایگزام کی تیاری میں مصروف تھی۔ اس کی ایک سہیلی دلشاد تھی جو کہ مشرقی لڑکی تھی اور رہن سہن بھی دیسی تھا۔ دوسروں کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ وہ فیشن ڈیزائنر بن رہی تھی۔ ہاشم کے ساتھ 2 سال سے ریلیشن میں تھی، لیکن وہ اس کے کالے دھندے کے بارے میں نہ جان سکی۔ ہاشم دلشاد کو بتانے سے ڈرتا تھا۔ ایک وہی تھا جو دراب کے چہرے کی مسکراہٹ کی وجہ بنتا تھا، جبکہ دانیال ایک مغرور لیکن معصوم لوگوں کے ساتھ اچھا تھا۔ علیشا کو پچھلے 6 مہینے سے جانتا تھا، جو کہ 19 سال کی تھی اور اسکول میں ٹیچر تھی۔ راشد جو کہ نازلین کا تھا، وہ ایک اکاؤنٹنٹ تھا اور اس کی حال ہی میں پروموشن ہوئی تھی۔ دراب شاہ کی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ اپنی بیٹی سے وہ بہت پیار کرتا تھا۔ وہ دکھنے میں سیدھا سادہ تھا، لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی، کیونکہ اس کی زندگی کے کافی راز تھے، لیکن اس سب ہوتے ہوئے بھی نازلین نے اس کی جان بستی تھی۔ نازلین کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا اس وقت۔ وہ صرف 5 سال کی تھی۔ وہ لڑکی روم کے کونے میں بیٹھی تھی جس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے تھے اور وہ رونے میں مصروف تھی۔ وہ ایک ڈائری لکھ رہی تھی، لیکن اچانک اس نے قدموں کی آواز سنی۔ اس نے ڈائری فوراً اپنے بیگ میں چھپائی۔ ایک اونچا لمبا ہینڈسم شخص روم میں داخل ہوا۔ اپنے نزدیک سے آواز آنے پر وہ رونے لگی۔ اس نے خود کو کپڑے سے مکمل ڈھانپنے کی کوشش کی، جب اچانک کسی نے وہ کپڑا اس پر سے اتار کر دور پھینکا تھا۔ پلیز مجھے جانے دیں سر، پلیز، اس لڑکی نے روتے ہوئے کہا۔ اٹھو اور یہ پہن لو، اس شخص نے کہا، جس پر اس لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اس نے ادھر ادھر دیکھا اور چینج کرنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ کہاں چینج کروں؟ اس نے آخر پوچھا۔ یہی میرے سامنے والے شخص نے کمینگی مسکراہٹ سے کہا۔ نہیں، وہ لڑکی کانپنے لگی۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں خود تمہیں چینج کرواؤں؟ شخص نے اس کے قریب آ کر کہا۔ نہیں، میں کر لوں گی، اس نے فوراً کہا۔ کچھ دیر تک اس نے چینج کر لیے۔ اب تم گھر جاؤ اور ایک بھی بات کسی کو بتانے کی ہمت بھی نہ کرنا، ورنہ تم تو جانتی ہو نا میں کیا کر سکتا ہوں، اس شخص نے وارن کیا۔ جی آپ کچھ مت کرنا، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، لڑکی نے بامشکل کہا اور بیگ اٹھا کر چلنے لگی، لیکن درد اس کے انگ انگ میں تھا جس کی وجہ سے وہ سسک اٹھی۔ صحیح سے چلو ورنہ، اس شخص نے اسے دیکھ کر غصے سے کہا۔ جی، لڑکی نے درد میں صحیح چلنے کی کوشش کی۔ وہ آرام سے سو رہی تھی جب سورج کی شعاعیں اس پر پڑیں۔ اس نے آنکھیں ملی اور خوشی سے بیڈ سے چھلانگ لگائی۔ آج تو پروموشن سرمنی ہے پاپا کی، مجھے ڈھیر سارے کام ہیں اور پاپا کی اسپیچ بھی تو تیار کرنی ہے، اسے یاد آیا۔ نہا کر وہ تیار ہوئی اور پاپا کے روم میں گئی۔ راشد نے اسے پیار کیا اور نازلین نے اس سے تقریر کرنے کا پوچھا، لیکن راشد نے اسے لانڈری سے کپڑے لانے کا کہا کہ اسپیچ وہ خود تیار کر لے گا۔ دراب شاہ ان چاروں لڑکوں کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ چاروں کرسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ دراب شاہ نے باری باری انہیں شوٹ کیا اور باری باری سب کو شوٹ کر چکا۔ اس کے بعد کھڑا ہوا اور ایک کہکہا لگایا تھا۔ شام کو نازلین اپنے پاپا کے ساتھ سرمنی روانہ ہوئی۔ اس نے گلابی رنگ کا جوڑا پہنا تھا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی وہ اس کی خوبصورتی کو سراہنے لگی۔ نازلین نے اوپر دیکھا۔ پاپا یہ کتنا خوبصورت ہے، اس نے اپنے باپ کو ہاتھ پکڑ کر کہا۔ سوری، میں آپ کا باپ نہیں ہوں۔ نازلین نے غلطی سے کسی اور کا ہاتھ پکڑا تھا، یہ جان کر فوراً چھوڑا تھا۔ سوری، غلطی سے میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، میرا دھیان سجاوٹ پر تھا۔ نازلین کو شرمندگی ہوئی۔
اٹس اوکے، میں آریان، اس لڑکے نے تعارف کروایا۔ میں نازلین راشد۔ اوہ، تو آپ ان کی بیٹی ہو؟ میں جانتا ہوں، بہت اچھے انسان ہیں وہ، آریان نے کہا۔ تھینکس، راشد نے اتنے میں سر ہلایا۔ پاپا بلا رہے ہیں، بعد میں ملتی ہوں۔ نازلین راشد کے پاس گئی۔ بیٹا، ایک بار میرے کیبن میں جا کر میرا لیپ ٹاپ لانا، مجھے ایک کام کرنا ہے، راشد نے کہا۔ اوکے، ویسے آپ کا کیبن سیکنڈ رائٹ جا کر آتا ہے؟ نازلین نے کنفرم کرنا چاہا۔ راشد نے ہاں میں جواب دیا اور کولیگ سے بات کرنے میں مصروف ہو گیا۔ نازلین لفٹ میں داخل ہوئی اور سیکنڈ فلور پریس کیا۔ لفٹ اوپر جانے لگی۔ جب کھلی تو وہ باہر آ کر کیبن کی طرف جانے لگی۔ اس نے لیپ ٹاپ اٹھایا اور واپس جانے کے لیے مڑی، لیکن کسی نے اسے جکڑ کر فوراً ہی دیوار سے پن کیا۔ نازلین نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کی تھیں۔ کون ہو تم اور ہمت کیسی ہوئی یہاں آنے کی؟ دراب نے اسے دیکھ کر کہا۔ نازلین نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن دراب نے اس کے منہ کو ہاتھ سے بند کیا تھا۔ یہ جان کر اس نے ہاتھ ہٹایا۔ نازلین نے نیچے دیکھا۔ سر، میں یہاں اپنے فادر کا لیپ ٹاپ لینے آئی تھی۔ فادر؟ سامنے والے کو حیرت ہوئی۔ جی سر۔ کون ہے تمہارا باپ؟ دراب نے اس کے تاثرات پر غور کیے بغیر بے تحاشا غصے میں کہا۔ راشد۔ دراب اس سے پہلے اس پر چلاتا جب ایک کال آ گئی۔ اسی وقت نازلین نے وہاں سے جانے کی۔ دراب نے اپنی کال سنی۔ کہاں گئی وہ بچ؟ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو غصے میں چلایا۔ دراب اپنے کیبن سے جا رہا تھا جب اس نے ایک آواز سنی جو کہ اسے ناگوار گزری تھی۔ اس کی خبر لینے کے لیے وہ پہنچا اور مارنے کے ارادے سے بڑھا جب ایک لڑکی لیپ ٹاپ اٹھاتی ہوئی اسے نظر آئی۔ اس نے فوراً ہی اس لڑکی کو دیوار سے لگایا، اور جب اسے یہ پتہ چلا کہ وہ راشد کی بیٹی ہے تو اس کا پارا ہائی ہوا، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کہتا وہ لڑکی وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ غصے سے دھارا اور پارٹی میں چلا گیا۔ اس کی نظر نازلین پر پڑی جو کہ راشد کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ کون ہے؟ سیکریٹری کو بلا کر اس نے پوچھا۔ سر، راشد کی بیٹی ہے، اس نے بتایا۔ کون؟ جو اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں؟ جی سر، آج ہی ان کی پروموشن ہوئی ہے اور اب وہ مینیجر ہے۔ اس کی بات سن کر وہ شاطرانہ مسکرایا۔ اچھا، اب جاؤ اور اس حسینہ کے بارے میں اور معلوم کرو۔ جی سر۔ وہ شخص چلا گیا۔ واو، کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ، اس مشرقی لباس میں بھی، اس کے ہونٹ میں بھی۔ کتنا پاگل ہوں، جب اسے دیوار سے پن کیا تو کسی نہیں کی، لیکن میں نے اسے نوٹ ہی کہاں کیا تھا، اور اس وقت اچھا ہوا اس نے سچ بولا، نہیں تو میں اسے مارنے میں ایک منٹ نہ لگاتا۔ دراب لگاتار نازلین کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ گلابی سوٹ میں اچھی لگ رہی تھی، بال کھلے تھے۔ دراب نے ڈرنک لی اور اس کو دیکھتے ہوئے پینے لگا۔ اس کے ساتھ ہی سرمنی شروع ہوئی اور پروموٹ ہوئے کولیگ باری باری آ کر دراب سے ملنے لگے۔ راشد کی باری آئی۔ ہوسٹ نے سب کو تالیوں کا کہا جیسے ہی راشد ملک اسٹیج پر آیا اور راشد کو کچھ کہنے کا موقع دیا۔ راشد نے اسپیچ کہی اور آخر میں مسٹر دراب کا شکریہ ادا کیا۔ میری پروموشن میں میری بیٹی نے میری بہت مدد کی ہے، یہ ہیرا ہے میرا، اس نے میری پریزنٹیشن میں ہمیشہ میری مدد کی ہے اور میں اس وقت اس کی وجہ سے ہی اتنا قابل ہوں۔ بیٹا کم آن اسٹیج۔ راشد نے اپنی بیٹی کی تعریف کی اور اسٹیج پر بلایا۔ نازلین اسٹیج پر گئی۔ تھینکس پاپا۔ ہیلو مسٹر راشد۔ پارٹی میں مصروف راشد کو دراب کی آواز آئی۔ سر، آپ کا بہت شکریہ مجھے پروموٹ کرنے کا، راشد نے خوشی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، آپ ڈیزرو کرتے تھے، مجھے آپ کا کام بہت پسند ہے، دراب نے کہا۔ یہ میری بیٹی ہے نازلین، راشد نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ ہائے، دراب نے اسے کہا۔ ہائے، آئی ایم سوری، میں کچھ کہے بغیر کیبن سے نکل آئی۔ نازلین کو یاد آیا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، بی کول، دراب نے مسکرا کر کہا۔ آپ دونوں پہلے ملے ہو؟ راشد حیران ہوا۔ نہیں پاپا، غلطی سے ملی تھی، نازلین نے کہا۔ جی، دراب نے جواباً کہا۔ اتنے میں راشد کو کسی نے بلایا اور اس نے اجازت چاہی۔ وہ دونوں اب اکیلے اس جگہ موجود تھے۔ سو کیا کرتی ہو؟ دراب نے آغاز کیا۔ میں سی اے کی تیاری کر رہی ہوں۔ اوکے۔ نازلین کو عجیب محسوس ہوا، اسے دراب کی نظروں سے کوفت ہونے لگی تو وہاں سے چلی گئی۔ وہ یہ بہت سافٹ ہیئرز، سلکی چیکس، ملکی، دراب سے شرارتاً کہا۔ آریان نازلین کو تلاش کر رہا تھا، اسے وہ پارٹی میں دوبارہ مل ہی گئی۔ ڈانس ٹائم تھا، آریان نے اسے آفر کیا۔ دونوں ایک پروفیشنل کی طرح ڈانس کرنے لگے تھے، لیکن دراب کی شعلہ برساتی آنکھیں یہ برداشت نہ کر سکیں۔ وہ آریان کی طرف بڑھا۔
وہ آریان کی طرف بڑھا۔ "کین آئی ہیو ڈانس ود دس بیوٹیفل لیڈی؟" دراب نے کہا۔ "شیور۔" آریان ہٹ گیا۔ دراب نے نازلین کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس نے اپنے بازو کو نازلین کی کمر پر رکھ کر دائرہ بنایا۔ نازلین نے اپنے دونوں ہاتھ دراب کے سینے پر رکھے۔ دونوں بیڈ پر ڈانس کرنے لگے۔ "یو آر بیوٹیفل۔" دراب نے اس کی تعریف کی۔ "تھینکس۔" نازلین نے اتنا ہی کہا۔ دراب نے آہستہ سا اپنے ہاتھ اس کی کمر پر پھیرے تھے۔ نازلین تنگ آنے لگی اور اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن تھوڑا سا ہی پیچھے کر پائی اور جانے لگی۔ لیکن دراب نے اسے دوبارہ اپنی طرف کھینچا اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھے اور ڈانس مووز کرنے لگا۔ دراب نے دوبارہ سے اپنے بازو کا گھیرا بنایا، جس پر نازلین نے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے۔ "تم مجھ سے بھاگ کیوں رہی ہو؟" "ایسی بات نہیں ہے، بس مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ تمہاری فیملی میں کون ہے؟" "میں اور پاپا۔" نازلین کی ایک بات کا جواب دیتی رہی۔ "اینڈ یور پاپا از دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن ان یور لائف؟" دراب نے اسے گھما کر کہا۔ "یس، وہ بہت مشکل سے اس مقام تک پہنچے ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں۔" نازلین نے کہا۔ "گڈ۔" دراب نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا۔ "سر لیومی۔" اونچی آواز سے نازلین نے کہا۔ "شٹ اپ، یہاں پر سین مت کریٹ کرو۔" دراب نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ نازلین نے اسے پیچھے دھکیلا اور ایسا شو کیا جیسے اسے سپرین ہوا ہو۔ "آؤچ!" راشد نے اس کی آواز سنی تو اس تک پہنچے۔ "کیا ہوا بیٹا؟" "پاپا، مائی فٹ۔" نازلین کی مشکل سے آواز نکلی۔ "بیٹا، میں ڈاکٹر کو بلایا ابھی۔" آریان نے نازلین کو اٹھایا اور میڈیکل روم لے گیا۔ دراب کو غصہ حد درجہ بڑھا تھا۔ آریان نے اسے بیڈ پر لٹایا۔ "تم ٹھیک ہو؟" ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا۔ اتنا سویر نہیں ہے، آدھے گھنٹے تک ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر نے کہا۔ رات کے وقت دراب اپنے گھر میں ہر چیز توڑ رہا تھا۔ "اس نے مجھے انکار کیسے کیا؟ اس کی اتنی ہمت!" "اسے کچھ نہیں ہوا، وہ صرف ایک ڈرامہ تھا۔ میں نازلین، اب دیکھنا تمہیں حاصل کر کے رہوں گا، ایسے نہیں تو ویسے صحیح!" دراب نے چلا کر کہا۔ نازلین دراب کے بڑے برے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ "مجھے اس سے دور رہنا چاہیے، اس میں مینرز نہیں ہیں۔" یہی سوچ کر وہ سو گئی۔ اگلی صبح نازلین نے کالے رنگ کا سوٹ پہنا اور دلشاد سے ملنے گئی، لیکن سڑک کے درمیان میں اسے کار کے اندر دھکیلا گیا اور وہ کوئی نہیں بلکہ دراب تھا، جس نے اسے اپنی گود میں بٹھایا تھا اور اس کی کمر کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ "چھوڑو مجھے، چھوڑو!" نازلین چلائی۔ "اوہ بیوٹی، کیپ کوائٹ، ادروائز یو ڈونٹ نو ہو آئی ایم!" دراب نے کمینگی سے کہا، لیکن نازلین نے ہمت نہ ہاری اور اس کے سینے پر تھپڑوں کی برسات کرنے لگی۔ "ڈرائیور چلو!" دراب نے حکم دیا۔ نازلین نے کوشش کی رہا ہونے کی۔ اس نے دراب کے بال کھینچے، جس پر دراب چلایا اور نازلین کو ایک کھینچ کر تھپڑ مارا، جس کے بعد نازلین نے ہمت ہاری اور ڈر کے مارے اپنا چہرہ چھپا دیا۔ اب وہ رونے لگی تھی۔ "چھوڑ دو مجھے پلیز!" دراب نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا۔ "سر چھوڑو، سر چھوڑیں مجھے، درد ہو رہا ہے!" نازلین چلائی۔ "کل میں تمہارے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن آج تم میری دوسری سائیڈ دیکھو گی!" دراب نے اسے کہا۔ وہ اسے ایک معلوم جگہ پر لے گیا اور فرش پر دھکا دیا۔ "پلیز لیو می!" نازلین چلائی۔ دراب نے کرسی لی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ "میرے پاس تمہارے لیے ایک ڈیل ہے۔" نازلین چونکی تھی۔ "ڈیل؟ کیسی ڈیل؟" "پہلے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔" دراب نے اس کو سرتا پا کہا۔ نازلین نے اسے دیکھا تو خود کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ "اب کام کی بات کرتے ہیں۔" دراب اس کی طرف بڑھا۔ "میں تمہیں اپنا بیڈ پارٹنر بنانا چاہتا ہوں، لیکن کچھ دن کے لیے۔" دراب نے اس کے چہرے پر جھک کر کہا۔ "کیا؟" نازلین شاک تھی۔ "اور ڈیل یہ ہے کہ تم اچھے بچوں کی طرح نکاح کر لو، نہیں تو میں تمہارے فادر کو جاب سے نکال دوں گا۔" دراب نے اس کا کال تھپتھپایا۔ "نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے!" نازلین چلائی۔ "میں ایسا ہی کروں گا اور کوشش کروں گا کہ انہیں کہیں اور بھی جاب نہ ملے۔" دراب ہنسا تھا۔ نازلین نے خوف سے اس کی ٹانگیں پکڑیں۔ "پلیز مجھے جانے دو، تم کوئی اور لڑکی لے لو، لیکن مجھے جانے دو۔" یہ اس کر دراب نے اس کے بال نوچے اور اسے تھپڑ مارا۔ "کل تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ریجیکٹ کرنے کی؟ ہاں، ایکٹنگ کرنے کا بہت شوق ہے نا؟ ابھی بتاتا ہوں۔" اس نے کہتے ساتھ اپنا جوتا نازلین کے پاؤں پر رکھا۔ وہ چلا اٹھی۔ "اب ٹھیک ہے بلاڈی!" دراب نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کے چہرے پر پیسے پھینکے۔ "یہ لو پیسے، اور میں تمہیں 24 گھنٹے دے رہا ہوں۔ گھر جاؤ، سوچو اور خبردار جو کچھ بھی کسی کو بتایا۔" ڈر کے مارے اس سے ہلا نہ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد دراب کی آنکھ کھلی تو اسے چھت کو گھورتے ہوئے دیکھا۔ اسے اپنی گزشتہ کارکردگی پر شرمندگی ہوئی تو اس کا ہاتھ چھوڑا۔ نازلین نے اسے دیکھا، لیکن دوبارہ اپنی نظریں موڑ لیں۔
نازلین اٹھ کے بیٹھ گئی اور دراپ کا گھٹنا ڈر کے مارے پکڑ لیا۔ دراپ نے اسے جھٹک کر واش روم کا رخ کیا۔ نازلین نے بالکنی کا رخ کیا۔ اسے یاد آیا کیسے وہ کل رات کو اپنے باپ سے بہانہ بنا کر دراپ کے گھر آئی تھی۔ یہ سوچ ہی رہی تھی جب دراپ واش روم سے نکلا۔ یہاں آؤ، اس نے نازلین کو کہا، لیکن نازلین اپنے خیالوں میں مگن تھی۔ اسے ایسے دیکھ کر دراپ کو غصہ آیا۔ میں نے تم سے کچھ کہا ہے، سنائی نہیں دیا کیا؟ دراپ نے اس کی طرف جا کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ گھر جانا ہے؟ شٹ اپ، گھر جانا ہے، وہ بڑبڑا رہی تھی۔ اوکے جاؤ۔ دراپ نے اس کی حالت دیکھی۔ مجھے ڈریس چاہیے، نازلین کی آواز بمشکل نکلی۔ یہی پہن کر جاؤ، دراپ نے شیطانی مسکراہٹ سجائی۔ دے دو پلیز، نازلین نے اس کی طرف آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا۔ جانا ہے تو یہی پہن کر جاؤ ورنہ یہی مرو، دراپ یہ کہہ کر چلا گیا۔ نازلین فرش پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ ایسے کپڑوں میں گھر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کہاں ہو بیٹا؟ راشد کی کال آئی۔ پاپا میں دلشاد کے ہاں ہوں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اچھا بیٹا، اپنا خیال رکھنا۔ نازلین نے کال کاٹی۔ گڈ مارننگ سر۔ گڈ مارننگ سر، اس پر آپ کے سائن چاہیے۔ اوکے سر، میری کال آ رہی۔ راشد نے دراپ سے ایکسکیوز کیا اور دراپ اس کی کال سکیلٹلی سننے لگا۔ ہیلو انکل، نازلین کہاں ہے؟ راشد کو آواز آئی۔ ہائے، وہ تو اپنی دوست کی طرف ہے۔ اچھا، میں کچھ دنوں میں آؤں گا آپ سے اور نازلین سے ملنے۔ اچھا بیٹا، ضرور۔ راشد نے کال رکھی اور دراپ کے پاس گیا۔ کیا میں جان سکتا ہوں کس کی کال تھی؟ دراپ نے سوال کیا۔ سر، نازلین کے دوست کی کال تھی اور وہ اس سے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہے، راشد نے جواب دیا۔ کون ہوگا یہ دوست؟ دراپ نے سوچا۔ اچھا چلو اب کام پر دھیان دو، اس نے فوراً راشد کو کہا۔ رات کو 2 اپنے بنگلہ آیا تھا۔ مینا، اس نے ماسی کو بلایا۔ جی سر۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ دراپ نے پوچھا۔ سر، نازلین تو وہ مجھے نظر نہیں آئی، ماسی نے کہا۔ کیا؟ دراپ دوڑتا ہوا اپنے روم میں آیا۔ اس نے نازلین کو ایک کونے میں دیکھا جو دیوار کو گھور رہی تھی۔ گھر نہیں گئی؟ وہ چلایا۔ نازلین نے اسے دیکھا اور پھر اپنے ڈریس کو دیکھا۔ ماننا پڑے گا بہت ضدی ہو۔ دراپ چل کر اس کی طرف آیا۔ نازلین نے بھی اسے آتا دیکھ کر اٹھ کر اس کی جانب قدم بڑھائے۔ دراپ نے تھپڑ مارنے کے لیے اپنا ہاتھ کو ہوا میں کیا تھا، لیکن نازلین کی آنکھوں میں ڈرنا نظر آیا۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں ڈر چاہیے، وہ ڈھاڑا۔ لیکن نازلین کچھ نہ بولی۔ ابھی کہ ابھی گھر جاؤ، میں نہیں چاہتا، دراپ بولنے والا تھا۔ مجھے ڈریس چاہیے، نازلین نے دہرایا۔ دراپ نے اسے جان سے مارنے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ بہت ضدی ہو، جاؤ اور کپڑے لو آگے والے روم سے اور پہن کر دفع ہو، میں تمہیں پھر کبھی بھی بلاؤں گا۔ نازلین نے ڈریس چینج کیا اور بنگلے سے باہر نکل آئی۔ دراپ نے گارڈز کو تاس کا پیچھا کرنے کا بولا تاکہ وہ خیر سے گھر تک جائے۔ وہ بے خود سی سڑک کے درمیان چل رہی تھی جب سامنے ایک کار آئی۔ وہ آریان تھا۔ جس نے اسے دیکھا تو کار سے نکلا۔ نازلین، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ پلیز نہ، آریان نے اصرار کیا۔ نازلین کو اس کی بات ماننا پڑی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سر، وہ کسی آریان کے ساتھ چلی گئی۔ کار میں گارڈ نے دراپ کو اطلاع دی۔ نازلین، بہت بڑی غلطی کی ہے تم نے۔ دراپ نے گملہ فرش پر مارا تھا۔ کام ہو گیا ہے، میں نے دراپ کے لیپ ٹاپ میں سافٹ ویئر ڈال دیا ہے، اب ہماری اس پر نظر ہوگی۔ اچھا، میں فون رکھتا ہوں۔ راشد نے نازلین کی آواز سنی تو کال بند کی۔ نازلین نے گھر پہنچ کر دروازہ بند کیا۔ میں بہت تھکی ہوئی ہوں، اس لیے سونا چاہتی ہوں، نازلین نے کہا۔ رات کو اٹھ کر اس نے فروٹ کھائے جب راشد سو چکا تھا۔ اگلے دن راشد کام پر چلا گیا جبکہ نازلین نے سارا دن گھر پر گزارنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ کافی بنا رہی تھی جب کسی نے اسے پیچھے سے تھاما تھا۔ وہ چلائی۔ میں ہوں، دراپ اسے تھاما کر کہا۔ آپ یہاں؟ چلو میرے ساتھ میرے گھر، دراپ نے کہا۔ پر پاپا کو کہنا کہ تم دلشاد کے ساتھ ٹرپ پر جا رہی ہو، دراپ نے کہا۔ آپ اب دلشاد کو جانتے ہو؟ نازلین کو حیرت ہوئی۔ جتنا بولا ہے اتنا کرو، نازلین نے اپنے آپ کو کال کی اور ایسا ہی کہا۔ دراپ اپنی فتح کا جشن منانے لگا۔ دلشاد بھی چھٹیاں منانے گئی ہوئی ہے، تم پریشان مت ہو، تمہارے باپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، دراپ نے کہا۔ اپنا سامان پیک کرو اور جلدی آؤ، دراپ نے اسے حکم دیا۔ نازلین فوراً روم میں گئی اور اپنے سامان کے ساتھ واپس آئی۔ چلو، دراپ اسے دوبارہ بنگلے میں لے گیا۔ رکو، میں کھانا آرڈر کرتا ہوں، اور ہاں، آج رات میں واپس آؤں اور آج کی رات میں تمہیں اپنا بنا لوں گا۔ دراپ نے اس کے کان میں سیسا پھکلایا تھا۔ آفس میں دراپ رک، ہاشم چلایا۔ دراپ اس پر مڑا تھا۔ دراپ چلو، ہاشم اس کے ساتھ چلا۔ دونوں نے کلا بازی کھائی اور
کسی امپلائی کو لگ گئی۔ دونوں فرش پر گرے۔ تم ٹھیک ہے؟ ہاشم نے کہا۔ ہاں۔ دونوں کھڑے ہوئے۔ پتہ لگا کسی نے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ دراب نے کہا۔ بی اویئر برو، مجھے لگتا ہے کسی کو پتہ چل گیا کہ تم مافیا باز ہو۔ ہاشم نے کہا۔ دراب گھر کی جانب گیا۔ رات کو دراب گھر پہنچا تو اس کو نازلین کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ روم میں آیا تو نازلین کو درد سے چلاتے ہوئے دیکھا۔ نازلین کیا ہوا؟ دراب نے اسے اپنی گود میں لیا۔ میرا جسم دکھ رہا ہے، نازلین نے اتنا ہی کہا جب اس کے منہ سے ایک جھاگ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ مینا، ڈاکٹر کو بلاؤ، دراب نے آواز دی۔ نازلین کو زہر دیا گیا ہے۔ واٹ؟ ڈاکٹر کی بات سن کر دراب شاک ہوا۔ ہاں، لیکن فوڈ سے نہیں بلکہ ان کے زخم پر جو مرہم لگا ہے اس پر زہر تھا۔ لیکن کیسے؟ دراب کو حیرانی ہوئی۔ پتہ نہیں، لیکن ہاں 5 گھنٹے تک انہیں ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر نے کہا۔ اس روم میں زہر؟ لیکن کیوں؟ مجھے روم چینج کرنا چاہیے۔ دراب نے جھٹکے سے نازلین کو باہوں میں بھرا اور دوسرے روم میں آیا۔ پانی پانی، رات دیر اسے ہوش آیا۔ کیا ہوا تھا مجھے؟ نازلین نے پوچھا۔ تمہیں پوائزن دیا گیا تھا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے لاسٹ کس سے ہاتھ لگایا تھا؟ دراب نے تفتیش کی۔ میں چینج کر رہی تھی تو میرا پاؤں پھسلا اور ٹیبل پر موجود سارے فروٹ گر گئے تھے۔ شاید تبھی نازلین نے اسے بتایا۔ دراب نے اس کے بال سہلائے اور گارڈ کو مزید تفتیش کا بولا۔ اگر آپ وقت پر نہ آتے تو میں مر جاتی، نازلین نے کہا۔ اس کی بات پر دراب شاک ہوا تھا اور کے علاوہ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ مجھے بچانے کا شکریہ، نازلین نے اس کے گلے لگ کر کہا۔ دراب مسکرایا تھا۔ ہاں، وہ پہلی مرتبہ ایسے مسکرایا تھا۔ فون بجا تھا۔ دراب نے اس کا سر تکیے پر رکھا اور باہر آیا۔ سر، سین کے اندر زہر پایا گیا ہے۔ دراب کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے نازلین کو دیکھا۔ پہلی مرتبہ ہاشم اور دانیال کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا دل دکھا تھا۔ اس کا دل دکھا تھا۔ نہیں نہیں، یہ ایک لڑکی ہے دراب۔ ہر لڑکی ایسے جیسے ہوتی ہے، تو آج نہیں تو کل اسے استعمال کر لیا۔ اس نے اپنی مثبت سوچ کو جھٹکا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی۔ وہ پوری طرح دراب کی پناہ میں تھی۔ اس کے چوڑے سینے کو دیکھنے لگے۔ دراب بھی جاگ اٹھا۔ اٹھ گئی؟ دراب چلایا۔ نازلین نے سر ہلایا۔ آج رات تیار رہنا، اس نے کہا۔ تیار؟ نازلین شوق ہوئی۔ ہاں تیار، بہت ہوا۔ آج رات میں تم سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں، اور بھی اہم کام ہے مجھے۔ آنسو